اور وہ کہے گا پروردگار یہ میرے لیے کہاں سے آیا؟ فرمائے گا تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی، جس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل فرمایا۔ اسی طرح ایصال ثواب کے باب میں احادیث مبارکہ آئی ہے، جس کو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے پیچھے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وہ عرض کرے گا یہ کہاں سے آ گئی؟ جواب ملے گا تیری اولاد نے تیری مغفرت کی دعا کی تھی۔ مرنے کے بعد جو اولاد جو دعا کرے گی ان کے لیے ایصال ثواب کرے گی، کھانا کھلائے گی اور دیگر صدقات اور دیگر حسنات جو بھی ایصال ثواب کے لیے کریں گے، پہاڑوں برابر آدمی کو معلوم نہیں ہوگا ارے میں تو اتنی نیکیاں نہیں کیا، میرے پیچھے پہاڑوں برابر نیکیاں قیامت کے دن آ رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ کر پہاڑوں نیکیاں اجر و ثواب دیکھ کر کہے گا اے باری تعالیٰ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ تیری اولاد نے جو تیری مغفرت کی دعا کی ہے یہ ان کا اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیگر احادیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، اپنی اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی اور قبروں سے ایسے نکلے گی کہ اس کے گناہ ہی نہ ہوں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور مومنوں کے لیے مومنوں کی لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے جو ان کے اہل و عیال کریں گے ایسے قبروں سے نکلیں گے کہ کوئی گناہ ہی نامہ اعمال میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایصال ثواب کا کرنا اور دعائے استغفار کرنا اولاد کا، ایسے پاک اور صاف ہو جائیں گے مرحومین گویا کہ نامہ اعمال میں کوئی معصیت کا داغ اور دبا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اس نے وصیت نہیں کی، اگر وہ بات کرتی تو صدقہ دینا کہتی، اگر میں صدقہ دوں تو اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتب صحیحہ میں لکھا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کے لیے خیرات کروں تو ان کو کیا ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اس کو اپنی والدہ کے لیے خیرات کر دیتا ہوں۔ تو اس احادیث میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب غیروں کو دے سکتا ہے، بخش سکتا، خواہ نماز ہو یا روزہ ہو یا دیگر صدقات ہو، حسنات ہو اور دیگر چیزیں، یہ سب کچھ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہے، درست ہے، مستحب ہے اور مباح ہے، اور سارے اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے اور اتفاق ہے اس بات پر کہ استغفار کرنا، دعا کرنا، صدقہ جاریہ کرنا، حج کرنا، حج بدل کرنا اور غلام آزاد کرنا، یہ سب اعمال حسنہ کا اجر و ثواب میت کو پہنچتا ہے اور میت کو اس کا فائدہ بالکل پہنچتا ہے اور اس کا ثواب بالکل جائز بھی ہے اور درست بھی ہے۔ اسی طرح امام ربانی مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات کے جلد 40 کے 28ویں مکتوب میں رقم فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک روح کو ثواب پہنچانے کے لیے خیرات کریں تو چاہیے کہ تمام مومنوں کی روح کو شریک کر لے، سب کو ثواب پہنچے گا اور اس شخص کے حصے سے جس کے لیے نیت کی گئی کچھ کمی بھی نہ ہوگی، بے شک تیرے رب کی بخشش بڑی وسیع ہے۔ تو فاتحہ جس کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں تمام کو شریک کر لینا، تمام مرحومین ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو شریک کر لینا، اس میں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی ثواب ملے گا اور جس کے لیے ہم نے نیت کی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ اسی طرح عزیزوں اور دوستوں سے کہیں کہ 70,000 بار
کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرحوم خواجہ محمد صادق اور ان کی ہمشیرہ ام کلثوم کو بخشے، 70,000 ان کو اور 70,000 ان کو، ہر ایک کو 70,000 کا ثواب ملے گا۔ دوستوں سے دعا اور فاتحہ منقول ہے، یہ مکتوبات امام ربانی میں مرقوم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان زندے مردوں کو کے لیے دعا کرے، ان کی طرف سے خیرات کرے، تو مردوں کو ثواب پہنچتا ہے، برخلاف معتزلہ کے کہ وہ معتزلہ اس کے خلاف ہیں۔ اور مسلمان اگر اسی طرح غلام آزاد کرے یا صدقہ دے یا حج کرے تو ضرور اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس عبارت کو امام صاحب عقائد نصفی نے اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں لکھا۔ اسی طرح صاحب اللمعات حدیث 12 کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور صحیح دعا کا بھی حکم ہے، اور یہی اہل حق اور اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے صدقہ دے اور اس کے لیے دعا کرے تو جائز ہے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ذکر کر دیا گیا ہے اور وضاحت کر دی گئی ہے کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ دیا جائے تو اس صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ نور کے ایک طبق میں ثواب اس کو رکھ کر پہنچایا جائے گا۔ اس کو فتاوی قاضی عالمگیری میں نقل کیا گیا ہے۔